बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी से राज खोले जा रहे हैं, बाद में क्या हशर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बाज नहीं आ रहे और उनके वालिद कुछ और कहते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी सब कुछ और कर देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे मामला क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताज़ा बयान है कि हमें कहा गया कि जी 3 साल हम और फिर 2 साल आप बारी ले लें, यानी यहाँ बारियाँ चल रही हैं। अभी भी खबरें आ रही हैं कि मामला असल में तो तय हैं, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है कि अब ये एक दौर और हो जाएगा। इसी पर इसहाक डार साहब नाराज़ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बात तय हुई थी कि जब तक मामला चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ तो आपस में बंदरबांट हो रही है, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ सिर्फ ये होना है कि जी कौन सी वजारत किसको मिलनी है, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, वजारतों की बंदरबाट कैसे करनी है। अब ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात ठट्ठा में जाकर कर दी कि जी मुझे कहा गया है पहले 3 साल हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और अगले 2 साल आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, क्योंकि ये तो जागीर है, इसको इसी तरह चलाना है। अब ये चक्कर क्या है? ये नूरा कुश्ती पार्ट 2 हो रहा है और उसके बाद सबको पता है कि इन्होंने इकट्ठे हो जाना है और आगे मामला चलाने हैं। और ये सिर्फ इसलिए बस ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि बाद में कहें देखिए हम तो शुरू से ही साथ नहीं थे। लेकिन अभी जब ये राज नहीं रख सकते, मामला इस तरह नहीं चला सकते, कल को किसी भी वक्त कुछ भी हो जाएगा। जहाँ देखेंगे कि जनाब मामला इधर उधर हो रहे हैं तो फिर क्या। अब आप ये देखिए कि इस वक्त नून लीग का हाल ये हो गया है कि अब तो इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जियो टेलीविज़न पर एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ मरीम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से। कि किस तरह तमाम एंकर्स कह रहे हैं कि चाहे नवाज शरीफ पर तनकीद हो, चाहे मरीम नवाज साहिबा पर हो, शहबाज शरीफ पर हो, कभी कभी हमें कोई फ़ोन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा किसी भी प्रोग्राम के लिए। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने अब तो सबको फ़ोन कर दिया, शहजाद इकबाल को, कहते हैं मुझे भी, शाजिब खानज़ादा ने कहा और लोगों के भी नाम लिया, आपको भी सबको फ़ोन कर दिया कि जी देखिए मुझे डिफेंड करें। यानी जब लीडरशिप की बात हो नहीं, लेकिन जब अपनी ज़ात की बात आए तो कहती हैं कि डिफेंड करें। अब मरीम नवाज साहिबा को कौन डिफेंड करेगा, नून लीग को कौन डिफेंड करेगा? क्योंकि बड़ी कोशिश हुई कि जी किसी तरह से अली मिन गंडापुर की नामजदगी को रोका जाए, बड़ा कुछ कहा गया, बहुत चीज़ें निकाली गई, ओह उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इसका माजी निकालो, ये करो वो करो, ये मसला है वो मसला है। फिर इलेक्शन कमीशन, जाहिर है जो नून लीग चाहेगी उसने वो करना है, उनका काम और क्या है। उन्होंने बाकियों के नोटिफिकेशन कर दिए, लेकिन अली मिन गंडापुर का रोका हुआ था, अब वो नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब अली मिन गंडापुर जो हैं वो तो कह रहे हैं कि जनाब जिसने भी शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की, जिसने कानून तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सज़ा देना हम चाहते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आइंदा किसी के घर जाकर उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो, कोई आइन को कानून को तोड़े ना, कोई इस तरह से जुल्म ना करे। तो अब वो मसला ये है कि नून लीग पहले ही मुश्किल में है खैबर पख्तूनख्वा में, अब उनके लोग वहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ अगर पंजाब में ये लोग जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, यहाँ पर इस तरह से केस बनाएंगे, जाली गिरफ्तारियाँ और सब कुछ, तो उसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा में आ सकता है, जहाँ उनके लोग पहले ही टूट कर जा चुके हैं, उनकी हालत पहले ही पतली है, तो क्या करेंगे वहाँ पर? तो लिहाजा अब सोच समझ कर अगला कदम उठाना होगा। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ी खबर आ गई है कि जो लोग गए थे छोड़कर अब वो पछता रहे हैं। कभी सुनते हैं कि जी परवेज़ खटक साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा जी मैं तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की रुकनीत भी ख़त्म कर दी, चेयरमैनशिप भी छोड़ दी, आ जाएँ आप ही की पार्टी है, जो मर्ज़ी करें। अब साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी बयान आ गया है कि जी वो PTI में छोड़कर बड़ी गलती कर दी मैंने, मैं PTI दिल से छोड़ना नहीं चाहता था, दिमाग का फैसला था, ऐसे हालात पैदा किए गए कि पार्टी छोड़ना पड़ी, दबाव की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया। मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ, सियासत मैंने नहीं छोड़ी, मैं तो अब ऐसी बात करें जी मैं IPP में गया ही नहीं, मैंने तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। अब ज़ाहिर हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। अब सोचिए ना, परवेज़ खटक साहब जिस तरह पार्टी बनाई, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दी, अब वो अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं, इमरान इस्माइल वापसी की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने इनसे पार्टी छुड़वाई या जो कुछ भी हुआ, क्या उनका बस नहीं चल रहा? उनकी कहानी ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अब वो लोग ताकतवर ही नहीं रहे। हुआ क्या है आखिर कि क्या लोगों ने जिस तरह इलेक्शन में फैसला सुनाया, इससे सब कुछ बदल गया है कि अब ये लोग भी, इमरान इस्माइल जैसे लोग भी कहेंगे जी हमसे गलती हो गई, हमें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इनकी ये जुर्रत, इनकी ये औकात कि ये इस तरह की बात कर सकें। जिन्होंने छुड़वाई, जिन्होंने सब कुछ किया, वो अब इनको पूछ भी नहीं सकते क्या हो गया ऐसा। लोगों ने जिस तरह से वोट दे दिए हैं उसके बाद इतना कुछ बदल गया। आप सोचिए, इसका मतलब है कि वोट में कितनी ताकत है कि बड़े बड़े ताकतवर बेबस हो गए हैं, जो सारी पार्टी तोड़ रहे थे, खत्म हो रहा है, इनका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, फलां नहीं होगा, खत्म, शुद्ध, फलां शुद्ध। अब देखिए क्या हो गया, ये तो वापसी शुद्ध हो रहा है। एक और गवाही आ गई है जी, मारूफ आलम दीन है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब।
انہوں نے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی امیدوار راجہ راشد حفیظ کی جیت کے حق میں انہوں نے گواہی دے دی ہے، اور کہا ہے جی حلقے میں بڑی دھاندلی ہوئی، اس کو بھی انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک اور خبر، تحریک انصاف کے ذات ارکان قومی اسمبلی کے پاس یہ آخری دن ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، اور اس میں آ رہا ہے جناب اب کہ پی ٹی آئی کے آزاد منتخب اراکین کا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ، اور ان سے اب حلف وغیرہ لیے جا رہے ہیں، کانٹریکٹ وغیرہ لیے جا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اکٹھے چلنا ہے، چونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، وزارت کی بندر بانٹ صرف رہتی ہے، باقی یہ کہ جی اسپیکر جو ہیں راجہ پرویز اشرف ہوں گے، چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی بھی نام آ رہا ہے نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صدر کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر گورنر وغیرہ اس طرح سے ان کے پاس ہوں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی جو عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد آپ کہیں جی ہم تو کابینہ نہیں لے رہے، فلاں نہیں لے رہے، نہیں کابینہ بھی لیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں یہ بلاول کے بیانات ایسے ہیں جن کے بارے میں خود زرداری صاحب کہیں گے وہ بھی میچور ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو بس ایسے رکھا ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے دیا کرو تاکہ بس ہم ذرا ایک شغل میلہ لگائی رکھیں کہ جناب ایک اپوزیشن بھی ہو رہی ہے، باقی پھر ساتھ کہنا ہے ہم نے ملک کی خاطر، وسیع تر مفاد کی خاطر، ہم نے جمہوریت کی خاطر، ہم نے یہ کر دیا۔ بیانات جتنے مرضی سن لیں، یہ سب جمہوریت کی خاطر، عوام کی خاطر، وزارت خارجہ بھی لی، اس کے دورے بھی کیے، ساری وزارتیں بھی لیں، سب کچھ لیا، اور اس کے بعد عوام کی خاطر ہی جو ہی 16 مہینے پورے ہو گئے اور اس کے بعد جناب توپیں نکال لی۔ اب بھی یہی کرنا ہے، بڑی توپیں، یہ کیا، لاڈلے ہیں، فلاں ہیں، دھاندلی کی انہوں نے جناب۔ یہ دیکھیں فارم 45 والا معاملہ دیکھیں جی، انکوائری کرائیں، کمشنر نے جو کچھ کہہ دیا، راولپنڈی کے کمشنر ہیں، یہ بڑی انہوں نے دھاندلی کی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ایم کیو ایم کو غلط مینڈیٹ دے دیا گیا ہے۔ سعید غنی صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو باقی جگہوں سے لوگ کھڑے نہیں ہوئے ایم کیو ایم کے، ورنہ ان کو 2 ایک سیٹ بھی دلا دی جاتی، تو یہ بہت ہی یعنی ان کے پاس سیٹیں پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی، لیکن ساتھ جائیں گے۔ وہی ایم کیو ایم کو جتنا دیا گیا ہے جناب یہاں پر ووٹوں کے چکر میں جو دھاندلا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے کابینہ میں اور اس پر بولیں گے بھی نہیں۔ یہ صرف بیانات ہیں، دھاندلی ہوئی تو دھاندلی ہوئی، تو آپ ان دھاندلی زیادہ لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے اور اس پر آواز بھی نہیں اٹھائیں گے، ان کو پرائم منسٹر بھی بنوائیں گے، ان کے ساتھ وزارتیں بھی لیں گے، اور کہ جی جمہوریت کے لیے یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن جائیں، احتجاج کریں، آپ عدالتوں میں جائیں کہ جناب یہ سیٹیں نہیں تھی نون لیگ کی بنتی، انہوں نے دھاندلی کی ہے، یہ ایم کیو ایم کی نہیں بنتی تھی، دھاندلی ہوئی ہے، بس ہو گئی، اب بیٹھ جائیں جی، ہمیں بھی حصہ مل گیا ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں مل جائے گا، آؤ مل کر جناب چلتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے یہ تو صورتحال ہے۔ اچھا، اب اسحاق ڈار صاحب کہا جی طے تھا کمیٹیوں کے رکن یا رہنما زیر غور نکات پر بیان نہیں دیں گے، کابرین پاسداری کریں، ڈار صاحب نے کہا ہے۔ تو جناب وہ بلاول بھٹو وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے بندر بانٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم نہیں لیتے جی وزارتیں، اور اس طرح کی باتیں، اور یہ سب کچھ، یہ بس ایسی اسٹیٹمنٹ ہے تاکہ وہ جس طرح ہوتا ہے بھاؤ بڑھایا جائے، ذرا زیادہ وزارتیں ہمارے پاس آ جائیں، یہ اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ سنیے گا ذرا کہ جو کچھ جیو کے اینکرز کہہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر نون لیگ کو غصہ آتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اب جیو بھی یہ باتیں کرے گا کہ جی ہم نے تو اتنے اشتہارات دے دیے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے کر دیا، اور اب یہ ہمیں باتیں سنائیں گے، ذرا سنیے گا۔ میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو شاہزیب آپ کے خیال میں ان کا انفارمیشن منسٹر کس کو ہونا چاہیے؟ جو شوبز والوں کو جواب دیتے ہیں یا فوراً فوری جواب دیتے ہیں، یا پھر جو ہے جرنلسٹ۔ اب سوال یہ شہزاد کل سے پوچھا ہے کہ جی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، دیگر عہدوں کی بات ہو رہی ہے، وزیر اطلاعات کس کو ہونا چاہیے؟ اب یہ ظاہر ہے شرارت سی لگ رہی ہے، اور اس پر پھر جناب ایک فل ٹاس دی گئی شاہزیب خانزادہ کو، اور انہوں نے پھر وہ سنائی ہے کہ انہوں نے تو سارے راز ہی کھول دیے کس نے فون کیا کہ جب بھی پارٹی کا موقف لینا ہو، پارٹی پر کرٹیسزم آئے، نواز شریف صاحب پر آئے، مریم نواز پر آئے، شہباز شریف صاحب پر آئے، تو میری ٹاک شو کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت، شہزاد اقبال کا ٹاک شو، آپ کا ٹاک شو، فخر درانی جیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ غائب ہوتی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، یعنی جب بھی اس طرح کرٹیسزم مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو ملیں گی نہیں، کہیں جواب نہیں دیں گی، کچھ نہیں دیں گی، نہیں جی ان کا تو کام ہی نہیں ہے، بس آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے آپ نے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آنے کی اور کوئی دفاع کرنے کی پارٹی کا۔ وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ کل ان پر تنقید ہوئی، انہوں نے آپ کو میسج کیا میرا دفاع کریں، آپ کو میسج کیا میرا دفاع کریں، صافی صاحب کو میسج کیا میرا دفاع کریں، آپ کو میسج کیا میرا دفاع کریں، نون لیگ والوں کو، اور جاتے جاتے میں احسن خان صاحب نے بتایا انہوں نے بھی میسج کیا تھا کہ میری تعریف کریں۔ اچھا، اب سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی کہا، ان کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں حامد میر بھی ہیں، سہیل بڑائی صاحب نظر آ رہے ہیں، شہزاد اقبال نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سلیم صافی صاحب بیٹھے ہیں، سب کو کہا کہ دفاع کریں، اور کہتے ہیں جاتے جاتے احسن خان کو بھی کہہ دیا کہ جی میری تعریف بھی کریں۔
تو اب شاید اس لیے محمد کہہ رہی تھی کہ جو وہ شوبز والوں کو کہتی ہیں جو وہ بنیں گے، کون بنے گا؟ تو یہ دیکھیے اب سب اچھا کہہ رہے ہیں اپنے اوپر تنقید ہوئی ہے مریم عزیب کے، تو انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا کہ جی میرا دفاع کریں، وہ سامنے آ گئی. اچھا اب وہ کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا مریم عزیب صاحب آئی ہیں تو کس طرح سے جناب انہوں نے غصے کا اظہار کیا. میں غصے میں نہیں ہوں، آئی ایم سیڈ. جی سر قلم کر دو، یہ کیا بکواس ہے، آگ لگائی ہوئی ہے، یہ ہیں وہ ہیں. اب ہمیں جس طرح سے آ گیا ہے ہمارے پاس زبردستی کا مینڈیٹ، ہم نے چھین لیا ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہمیں کھانے دو، بیٹھنے دو. خبردار کو اس پر بات کرے، آواز اٹھائے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی مشکل سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اب آ کر جناب ہمیں رہنے دو. تو یہ بھی شوق پورا کر لیں، جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ان کی نکل جائے. اب دیکھیے گا زرداری صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد. اور وہ کہتے ہیں نا جی وہ یہ وعدے تو ایسے ہوتے ہیں جی، کوئی قرآن و حدیث ہے، توبہ استغفر اللہ، کہ جی وہ بس کر لیا، ختم کہانی. دیکھیے گا آگے پھر کیا ہوتا ہے. اور ابھی ملکی حالات بھی کتنے سنبھال لیتے ہیں. خاندان تو سنبھال لیں گے، باقی معاملات تو سنبھال لیں گے، کیسز تو انہوں نے اپنے پہلے ہی سنبھال لی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ملک کا یہ کیا حال کرتے ہیں اب. اور پھر اس ملک کے رہنے والے باسی، جس طرح انہوں نے ووٹ میں ان کا حشر نشر کیا ہے، اب اگلی باری جب آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے معاملات چلاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس فلاں اتنا لے لے، فلاں اتنا لے لے، اور ہاں جناب بس ہماری تو بات ہو گئی اب کہ ہم گارنٹی کے ساتھ آئے تھے، اب حکومت بھی ہم گارنٹی کے ساتھ لیں گے. یہ کہنا او ہو جی ہم تو اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ ماحول نہیں ہے، ہمیں صرف پنجاب دے دیں. ہاں جی ہم تو پہلے ہی تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے، تو ہم نے ملک کی خاطر لیا ہے، جمہوریت کو بچایا ہے، ہم نے ریاست کو بچایا ہے، اپنی قربان کی ہے، یہ جی سیاست قربان کی ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. تو دیکھ لیتے ہیں اب، آ جائیں میدان میں، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.